خوبصورت اور سنہری بیانات کے لیے ایم اسد اللہ کے یوٹیوب چینل سنہری بیان آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يعلم بان الله يرى صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ ایک بڑے بزرگ تھے تو حضرت سے کسی نے عرض کی گئی، حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا سنو پھر میری یہ بات یاد رکھنا، جب تم لوگ گناہ کرتے ہو نا تو دو حالتوں سے ہادی نہیں ہوتے۔ پہلی حالت، جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو یہ تمہارا گمان ہوتا ہے، یہ بات تمہارے خیال میں ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو بڑا کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ہو نا، وہ بھی جب گناہ کرتا ہے تو کسی نہ کسی جگہ اس کے بھی اندر دیا جل رہا ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے وہ لکھا ہے نا، جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو وہ جو اس کے پاس بت تھے نا، اس نے اپنے بتوں پہ کپڑا ڈال رکھا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کو مخاطب کیا، پوچھا، اور وجہ یہی تھی کہ یہ باز آ جائے اپنے ارادے سے۔ اپنے فرمایا یہ تو نے اپنے بتوں پہ کپڑے کیوں ڈال رکھے ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے خدا ہیں، مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے اس طرح کا کام کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے یہ پتھر اور مٹی سے بنے ہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ سنتے نہیں، اگر بلاؤ تو آگے سے جواب نہیں دیتے۔ تو پھر بھی اس نے کہا جو بھی ہے تو میرا خدا ہی نا، مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے گناہ کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا تجھے اپنے مٹی پتھر کے خداؤں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ تو میرا خدا تو وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے۔ جو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی گناہ کرتا ہے نا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو دو حالتوں سے ہادی نہیں ہوتے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب تم گناہ کر رہے ہو تو تمہارا یہ گمان ہوتا ہے، تمہارا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بڑا دلیر ہے، تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ ہاں تو بڑا طاقتور ہے، تو بڑا دلیر آدمی ہے، تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، خدا تجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ اتنا تو دلیر ہے۔ تجھے کوئی خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ تو پولیس سے ڈرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے۔ دیکھیے دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے مال ہیں، چھوٹے چھوٹے دکان ہیں، چھوٹے چھوٹے اسٹور ہیں، ان پہ کیمرے لگایا گیا ہے، لکھا گیا ہے خبردار کیمرے میں کوئی غلط کام نہ کرے جو پکڑے جائے۔ یہ ہے میرا ایمان کا حال دوستو۔ کیمرے سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ دوستو ہم نے دیکھا کئی جگہ کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ کرے، غلطی کر تو پکڑ میں آ جائے۔ تو فرمایا جب تو گناہ کرتا ہے دو حال ہے۔ پہلے تیرا حال، تیرے دل میں خیال آتا ہے، یہ بات موجود ہے، تیرے خیال میں یہ بات موجود ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا تو بڑا دلیر ہے کہ مجھے پتا بھی ہے تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے لکھا ہے، آپ کسی سفر میں تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو جب دوپہر کا وقت آیا تو آپ رکے کھانا کھانے کے لیے، تو وہاں نے ایک غلام بکریاں چرا رہا تھا، وہ آیا، آپ نے فرمایا کھانے میں شرکت کرو ہمارے ساتھ۔ اس نے عرض کی نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا اتنی گرمی میں، وہ بھی دوپہر میں بکریاں چراتے ہوئے تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ سچا ہے اپنی بات میں کہ نہیں، فرمایا جو اتنی بکریاں ہیں اس میں سے ایک بکریاں میرے سے بیچ دے۔ غلام نے کہا میں یہ بکری نہیں بیچ سکتا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا یہ بکریاں میرے مالک کی ہے۔ تو فرمایا اپنے مالک سے کہہ دینا۔ تو ایک بکری بھیڑیا کھا گیا،
اس نے کہا نہیں میں اس طرح نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کر لے, بکری خرید لوں گا, خرید کے واپس تجھے دے دوں گا, اور نہیں تو اس کو ذبح بھی کروں گا تو گوشت بھی تجھے دوں گا, اپنے مالک سے کہہ دینا یہ بھیڑیا کھا گیا. اس نے کہا نہیں میں اپنے مالک سے جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا اس کو کون سا پتا ہے کہ تم نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے, بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا کہ نہیں کھایا اس کو تھوڑی پتا ہے. تو آگے سے کہتا ہے حضرت مالک کو نہیں پتا, لیکن اتنا پتا ہے کہ اللہ کا کیا کرنا ہے. لکھا ہے بار بار حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو کے فرماتے ہیں دیکھو ایک بکریاں چرانے والا کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور ہم کتابیں پڑھ کر بھی نہیں سمجھ سکتے. کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. کیا ایمان تھا اس دور میں, بکریاں چرانے والے کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن آج ایم ایس سی کر کے بی ایس سی کر کے آج جج بن کے وکیل بن کے آج ڈاکٹر بن کے مجھے نہیں یاد رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا خوبصورت دور تھا کہ جب بکری چرانے والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آج ہم سب نے کتابیں پڑھ لی, اسکول کالج یونیورسٹیاں اکیڈمی کچھ نہیں چھوڑے ہم نے, لیکن جب عملاً آ کے کسی فیلڈ میں بیٹھا تو ہم بھول گئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ڈاکٹر جس کو پتا ہے کہ ڈیلیوری نارمل ہونی ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ باہر والوں کو نہیں پتا, کبھی آ کے کہتا ہے بچہ اس طرح ہو گیا, پھر کہتا ہے بچہ اس طرح ہو گیا, کبھی کہتا ہے ماں کی کنڈیشن زیادہ خراب ہے, حالانکہ بالکل ٹھیک ہے, سادہ ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن کیا ہے نارمل کے پیسے کچھ اور ہیں, آپریشن کے پیسے کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے بھائی ڈاکٹر صاحب, ان کو تو نہیں پتا, وہ سادہ ہے, لیکن اللہ کو تو پتا ہے. تو یہ بتا جب تو اللہ کے بارگاہ میں جائے گا یا جائے گی تو اتنا بتا کہ جا کے اپنے اللہ کو کیا جواب دے گا, کیا کہے گا. آپ حیران ہو کے کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ دیکھو ایک بکریاں چرانے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کیا کرنا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. لکھا ہے آپ واپس گئے, اس کے مالک کا پتہ کیا, اس کو خریدا, خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دیا. فرمایا دو آدمی ہیں, پہلی گناہ کرتے ہوئے تجھے یہ گمان ہے کہیں نہ کہیں یہ بات تیرے اندر موجود ہے تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, کہ تجھے پتا بھی ہے تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے. یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے یہ چھت ہے, یہ دیواریں ہیں, یہ دروازے کی کنڈیاں لگی ہوئی ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, پھر تو کافر ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.